السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی انبیاء پر فضائل اور آپ علیہ السلام کے خصائص کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نبیوں کا ذکر فرمایا جن سے کوئی غلطی کوئی خطا ہوئی، تو اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر ہم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے ہم اور ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو رائے راست پہ لے آئے۔ تو اسی بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ استغفار کریں تاکہ ہم آپ کے پہلے اور بعد والے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، آپ کی بخشش کر دیں، آپ کی ہر قسم کی غلطی کوتاہی کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ ہم مکمل کریں آپ کے اوپر اپنی تمام تر نعمتوں کو، علیکا آپ پر۔ تو اسی سلسلہ میں دو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کے شاگرد، ایک عطا بن ربا اور ایک عبید بن عمیر رحمہ اللہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت ہی پیاری زوجہ محترمہ تھی اور ام المؤمنین ہیں، ان کے پاس گئے، ان سے جا کر سوال کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے افعال میں آپ کا جو بہترین عمل ہے نا، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے بارے میں ذکر کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو زارو زار رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ ایک رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے، وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ نماز تہجد کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے نماز شروع کی، اتنا رونا شروع کیا کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر اللہ کے رسول زارو زار روئی جا رہے تھے اور حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی قمیض مبارک بھی یہ آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو گئی۔ اور پھر فرماتی ہیں پھر اللہ کے رسول علیہ السلام روئی جا رہے تھے حتیٰ کہ زمین جو ہے یہ بھی آنسوؤں کی وجہ سے نم ہو گئی، یعنی کہ تر ہو گئی۔ تو پھر اتنی دیر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نماز کے بارے میں بتایا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نماز کے لیے تشریف لائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب حضرت بلال نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو رو رہے ہیں زارو زار، تو حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے پہلے اور بعد والے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واللہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم غور فکر کریں کہ ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے سارے گناہ معاف تھے، لیکن پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق کا لگاؤ کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ تعالیٰ کا، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اس قدر اللہ کی عبادت کروں کہ میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ اور فرمایا لقد نزلت علی اللیلۃ آیات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج ابھی اسی رات میرے اوپر چند اللہ کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا ویل لمن قرأہا، ہلاکت بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو ان کو پڑھتا ہے لیکن وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، لیکن ان آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، ان کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پہ وہ جو آیت نازل ہوئی وہ تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کو پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کا بدل بدل کر آنا، ان کا تبدیلی اختیار کرنا اور باری باری آنا،
یہ فرمایا لآیاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ عقل والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس قدر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے رب کا قرب مزید حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے کہ اتنا روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آپ کی قمیض مبارک تر ہو جاتی، حتیٰ کہ نیچے زمین تر ہو جاتی۔ تو یہ روایت ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک دوسری فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور جو ہمارے لیے بھی شرف کا باعث ہے، واللہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اہل الجنت عشرون ومیعۃ، کہ اہل جنت کی، جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی، اور فرمایا صفن ثمانون منہا من ہذہ الامۃ، ان میں سے 80 صفیں جو ہیں وہ صرف میری اس امت کی ہوں گی، اور آگے فرمایا وَأَرْبَعُونَ مِن سَائِرِ الْأُمَمِ، اور باقی جو 40 صفحے ہیں وہ باقی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول سے پہلے تک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 20 صفحے 40 صفحے وہ ان کی ہوں گی، باقی 80 صفحے وہ میری امت کی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک اللہ کے رسول کو شرف تھا کہ آپ کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہونے والے ہم ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت بے حساب عطا کرنی ہے، حساب و کتاب کے بغیر عطا کرنی ہے۔ واللہ عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔